ختم کرے گا؟ تو ستی نے جواب دیا کہ ایک نبی آخر الزمان اس کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالے گا، اور جو پاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا کی طرف سے اس کے پاس وحی آتی ہوگی۔ بادشاہ نے ستی سے پوچھا کہ وہ بادشاہ کن میں سے ہوگا؟ تو ستی نے جواب دیا وہ غالب بن فہر بن مالک بن نفع کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کی بادشاہت اور حکومت اس کی قوم میں رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا دنیا کی بھی آخر ہوگی؟ تو ستی نے جواب دیا ہاں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اول و آخر کے زمانے تک کے نیک اور بد جمع ہو جائیں گے۔ نیک اپنی نیکیوں کی جزا اور بد اپنی برائیوں کی سزائیں پائیں گے۔ جب ستی بادشاہ سے فارغ ہو کر چلا گیا تو شک کاہن کو بلایا گیا، لہٰذا دوسرا جادوگر جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اس سے اپنے خواب کا ذکر کیا، تو شک کاہن جادوگر نے بھی وہی کچھ بتایا جو کچھ ستی پہلے بتا کر گیا تھا کہ ایک رسول انصاف کے ساتھ تشریف لائے گا اور اس کی حکومت کو وہ ختم کر ڈالے گا، اور اس رسول کی، اس نبی کی حکومت آخری دنیا تک رہے گی۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ مجھ سے زید بن عمرو بن نفیل کہا کرتا تھا کہ میں اولاد اسماعیل میں ایک نبی مکرم کے مبعوث ہونے کا منتظر ہوں، اور وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوگا۔ مجھے علم ہے کہ میں اتنی دیر تک زندہ نہ رہوں گا کہ ان کو پا سکوں اور ان پر ایمان لاؤں اور ان کی نبوت کی شہادت دوں اور ان کی تصدیق کر سکوں۔ البتہ اگر تم اس وقت تک زندہ رہو اور ان کو دیکھو تو ان لوگوں کو میرا سلام کہنا، میں ان کا حلیہ تم کو بتائی دیتا ہوں تاکہ تم ان کی شناخت کرنے میں کوئی تمہیں دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے کہا حلیہ بتائیے، تو اس نے کہا کہ وہ نہ تو کوتاہ قد ہوں گے نہ ہی دراز قد ہوں گے، نہ ان کے سر کے بال بہت گھنے اور نہ جھریے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، مہر نبوت ان کے شانوں کے درمیان ہوگی اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اسی شہر میں وہ پیدا اور مبعوث ہوں گے، پھر ان کی قوم ان کو یہاں سے نکال دے گی اور ان کی تعلیم کو پسند نہیں کرے گی، پھر وہ یثرب کو ہجرت کر جائیں گے، وہاں ان کی بات بن جائے گی۔ دیکھو تم ان کے متعلق دھوکے میں نہ آنا، میں دین ابراہیم کی تلاش میں دنیا بھر میں پھرا ہوں۔ جس یہودی، عیسائی اور مجوسی سے میں نے دین ابراہیم کے متعلق